الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم سامعین کرام، صحت، عافیت اور فارغ وقت زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں اور اس کے سب سے گراں قدر تحائف میں سے ہے، ہدایہ میں سے ہے. چنانچہ جس شخص کو عافیت کی توفیق سے نوازا گیا ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کی رعایت کرے، اس کی پاسداری کرے، اس کی حفاظت کرے اور اسے ان چیزوں سے بچائے جو اس کے منافی ہیں، ضد ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، اور وہ دو چیزیں ہیں صحت اور فارغ وقت. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھر یا قوم میں امن و امان سے ہو، اپنے جسم میں تندرست ہو، اسے تندرستی حاصل ہو اور اس کے پاس دن کی خوراک ہو، کھانا پینا ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی ہے. کانما حیزت لہ الدنیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے عفو و عافیت اور دائمی معافی مانگو، کیونکہ یقین اور ایمان کے بعد کسی بندے کو عافیت سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی. بہت سارے لوگ اپنی زندگیوں اور اپنے اعمال کو، اپنے اوقات کو ضائع کرنے میں حد سے تجاوز کرتے ہیں. ان میں سے کچھ وقت کی قدر و قیمت کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے، کچھ سستی اور کام کو کل پر ٹالنے کی وجہ سے، کچھ بری صحبت کی وجہ سے، جو اپنے ساتھیوں کے دین، اخلاق اور وقت کو برباد کرنے کا کام کرتے ہیں. اور کچھ لوگ بغیر عافیت کی قدر اور عمر کی شرافت کو جانے سمجھے اور کثرت کلام اور راتوں کو فضول محفلوں میں اپنا وقت کاٹنے میں گزارتے ہیں. انسان کی زندگی تو یہ گنتی کے چند دن ہیں اور محدود وقت ہیں. جب بھی اس کا کوئی حصہ گزرتا ہے تو عمر کا ایک حصہ ساتھ لے جاتا ہے. انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنی زندگی اور فراغت کا فائدہ اٹھانے اور اپنے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے وقت کی تنظیم کرے، اپنے وقت کو منظم کرے. اور اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنی ترجیحات کا تعین کرے اور اپنی ذمہ داریوں کے درمیان توازن پیدا کرے، یہاں تک کہ معاملہ آخرت کے گھر تک پہنچ جائے، قیامت تک پہنچ جائے اور وہیں جا کر اسے کوئی اچھا سا ٹھکانہ ملے. یہ عمر جو ہم جی رہے ہیں آخرت کے لیے ہماری کھیتی ہے، اور اگر ہم نے اس میں خیر کی فصل بوئی تو خوشی اور سعادت کی فصل کاٹیں گے اور ان لوگوں میں شامل ہوں گے جنہیں ابدی گھر یا جنت میں آواز دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھاؤ اور پیو، مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے. اگر ہم نے اسے غفلتوں میں ضائع کر دیا اور اس میں گناہوں اور نافرمانیوں کی فصل بوئی تو اس دن پچھتائیں گے، جس دن پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور قیامت کے دن دنیا میں واپس لوٹنے کی تمنا انسان کرے گا، مگر اب بہت دیر ہو چکی ہوگی. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا؟ بس اب عذاب کا مزہ چکھو تو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یاد رکھو کہ دنیا صرف 3 دن ہے، گزرا ہوا کل جو کچھ اس میں تھا وہ لے کر جا چکا، یا آنے والا کل شاید اسے ہم
نہ پا سکے، اور آج کا دن جو ہمارے پاس ہے بس اس میں عمل کرنا چاہیے قبل اس کے کہ یہ بھی چلا جائے، اور پھر اس کے بعد اس پر پچھتاوا ہو۔ ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنے اوقات، اپنی صحت اور فراغت کو ان چیزوں میں صرف کرے جو اس کے لیے خیر کا باعث ہوں، کیونکہ وقت بادلوں کی طرح تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کسی بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں نہ پوچھ لیا جائے کہ اس نے اپنی عمر کو کس چیز میں فنا کیا، کس چیز میں ضائع کیا، کس چیز میں صرف کیا۔ خاص طور سے جب ہمیں فراغت اور چھٹیوں کا وقت ملے، خاص طور سے چھٹیوں کے ایام میں ہمیں خود اپنی تربیت کرنی چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، اپنے وقت کو منظم کرنا چاہیے، اور اپنی آل و اولاد کو بھی ایسی تعلیم دینی چاہیے کہ اپنی ان چھٹیوں کے وقت کو اور فراغت کے وقت کو غیر شرعی امور میں نہ خرچ کریں، بلکہ ضائع نہ کریں، بلکہ انہیں اچھے اور نیک اعمال میں استعمال کریں، تاکہ ان کی اچھی تربیت ہو اور ان کی جو معصوم زندگی ہے وہ معصوم زندگی آگے چل کر نیک اور صالح بنے، اور ابھی ہم ان کی نگرانی کریں گے تو آگے چل کر انہیں ان کی نگرانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ خود بخود تربیت پا چکے ہوں گے اور ان کا دل نیکیوں کی طرف بھاگے گا، غفلت سے اور وقت کو ضائع کرنے سے وہ دور ہوں گے۔ نمازوں کو ضائع کرنا خاص طور سے دیکھا جاتا ہے کہ چھٹیوں کے ایام میں لوگ اور ان کی اولادیں چھٹیوں کو چھٹیوں میں اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، جبکہ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جب جہنمی پوچھیں گے ایک دوسرے سے کہ کسی سے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا ہے، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اس لیے ہمیں خاص طور سے نماز کی حفاظت کرنی چاہیے ان ایام میں، فراغت کے اوقات میں، اور اپنے بچوں کو تربیت کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ان فرصت کے ایام کو برے کاموں میں ضائع کرنے سے بچنا چاہیے، خود کو بچنا چاہیے اور اپنی اولاد کو بھی بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگراں ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو فراغت کے وقت ہمیں ملیں انہیں غنیمت سمجھنا چاہیے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، نیکی میں اور خود اور اپنے اہل و اولاد کی تربیت میں اسے گزارنا چاہیے تاکہ آگے چل کر کے پچھتاوا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اور گناہوں سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوقات کو نیکیوں سے بھر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اپنے تمام اوقات کو اس کی طاعت میں گزاریں، اس کے دین اور شریعت کی خدمت میں گزاریں، اس کے دین اور شریعت پر عمل کرنے میں گزاریں۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔